بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے جب آپ کے پاس ایک نہیں بلکہ کئی ضرورتیں ایک ساتھ کھڑی ہوں؟ رزق کی فکر ہو، گھر کے اخراجات کی پریشانی ہو، نوکری کی ضرورت ہو، کسی مددگار کی تلاش ہو، یا آپ کے دل میں کوئی ایسی جائز حاجت ہو جس کے لیے آپ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے۔ اگر آپ بھی اس وقت کسی ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خوبصورت یاد دہانی ہے۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مختصر مگر انتہائی دل کو چھو لینے والی دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ دعا ہے ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، بے شک جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ دوستو، اس دعا کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو سمجھنا چاہیے جس موقع پر انہوں نے یہ دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ ایک مشکل سفر کے بعد مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کیوں رکی ہوئی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک دوسرے چرواہے اپنے جانور واپس نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر وہ ایک سایہ دار جگہ کی طرف چلے گئے اور وہاں ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی ظاہری سہارا، اور نہ یہ معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنے رب کے سامنے یہ الفاظ کہے۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس کریں، ایک طرف سفر کی تھکن، دوسری طرف تنہائی اور ساتھ اپنی ضروریات۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے یہ چیز ضرور دے، بلکہ نہایت عاجزی سے فرمایا اے میرے رب، جو بھی خیر تو میری طرف بھیجے میں اس کا محتاج ہوں۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ سے مانگنے کا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے پیدا فرمائے۔ پھر ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہیں بتایا کہ شہر کے بڑے لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور انہیں وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گھرانے تک پہنچے اور آگے ان کی زندگی میں نئے حالات اور نئے راستے کھلے۔ تو دوستو، یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے لیے کس راستے سے خیر بھیجنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ دعا کن مواقع پر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اسے اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی حلال رزق کے لیے دعا کرنا چاہے، نوکری یا کاروبار کے لیے پریشان ہو، مالی تنگی میں آسانی کے لیے، گھر کی ضروری اخراجات کے لیے، کسی جائز ضرورت کے لیے، مشکل حالات میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، سفر یا نئے مرحلے میں خیر کے لیے، بچے بچیوں کی اچھے رشتے کے لیے، کسی مشکل سے راہ نجات کے لیے، کسی اچھے موقع کے لیے، اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت مانگنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دعا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مرضی کا نتیجہ لازم کر دیں۔ ہم یوں مانگتے ہیں کہ یا اللہ، میرے لیے جو خیر ہے وہ میرے نصیب میں فرما۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اس آیت کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی مخصوص تعداد مثلاً 100 یا 1000 مرتبہ یا 300 مرتبہ مقرر نہیں کی گئی، لیکن ایسی تعداد کو سنت یا لازمی وظیفہ بھی نہ کہیں۔ اس لیے آپ جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکیں پڑھیں۔ مثلاً صبح کچھ مرتبہ، دن میں کام کرتے ہوئے یا رات کو دعا کے وقت۔ آپ اسے اپنا معمول بنا لیں۔ آپ اسے 100 مرتبہ، 300 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا 500 مرتبہ جتنی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اسے وضو بے وضو تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے کسی وظیفے کے طور پر کرنا چاہیں تو اسے ایک مقررہ تعداد اور نماز کے ساتھ بھی آپ اسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ اصل چیز تعداد نہیں بلکہ دل کی کیفیت، دعا اور اللہ پر توکل ہے۔ جتنی محبت
اور دل کی کیفیت سے آپ اسے پڑھیں گے اور اللہ پر توکل رکھ کر پڑھیں گے، آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنا ایک آسان معمول بنا لیں، وضو کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اور پھر اپنی زبان میں اللہ سے اپنی ضرورت بیان کریں۔ مثلاً آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ تو میرے حالات مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، جو چیز میرے لیے خیر والی ہے وہ مجھے عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، میری یہ جائز ضرورت پوری فرما، میرے لیے حلال راستے کھول دے، اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ پھر اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ پیارے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا میں مجھے سب سے خوبصورت چیز یہ لگتی ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورت کو چھپایا نہیں، وہ اپنے رب کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہی سیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں، اللہ سے مانگیں، نوکری چاہیے تو اللہ سے مانگیں، گھر کا مسئلہ ہے اللہ سے مانگیں، دل پریشان ہے تو اللہ سے باتیں کریں، لیکن ساتھ جائز اسباب بھی اختیار کریں۔ صرف دعا کر کے بیٹھ نہ جائیں، رزق کے لیے کام بھی کریں، نوکری کے لیے کوشش بھی کریں، قرض ہے تو ادائیگی کا منصوبہ بھی بنائیں، اور ہر حال میں اللہ سے خیر مانگتے رہیں۔ آئیے آخر میں سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے محتاج ہیں، ہماری یہ جائز ضرورت تو جانتا ہے، یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری مالی پریشانیاں آسان فرما، جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے حلال راستے پیدا فرما، جو روزگار کی تلاش میں ہیں انہیں بہترین حلال روزگار عطا فرما، جو کسی جائز حاجت کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اور ہمارے لیے وہی فیصلے فرما جن میں دنیا اور آخرت کی خیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پسند آئی ہو تو اسے صرف ویڈیو تک محدود نہ رکھیں، اس کا مطلب سمجھیں، اسے اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی جائز حاجت مانگیں۔ اور اگر آپ کے دل میں بھی کوئی جائز حاجت ہے تو کمنٹ میں صرف لکھ دیں، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔